کہ کرین پارٹی کا سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد کرین پارٹی پر محسوس سیاسی جماعت کی طرف سے انڈیا کا ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگایا جاتا رہا ان کو کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے ان میں کیا سچائی ہے؟ جب موجودہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ فلسطین اور غزہ میں امن معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر کرین پارٹی والے کس کے کہنے پر نکلے تھے امریکی امبیسی کی طرف؟ اگلا سوال ہے کہ جو سانیہ امریکے ہوئے ہیں، سینکڑوں کرین پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، ان کے گھر مسمار کیے گئے، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے، سی ایم اور مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا ہے، حکومتی عہدیداروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر لاشیں ہیں تو وہ کہاں گئی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہماری 800 لاشیں ہیں، 1400 ہیں، 2000 ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں، پھر وہ لاشیں کہاں گئی ہیں؟ اتنی بڑی لاشیں پورے شہر میں جب کے پڑی ہوئی، کیا آپ کے پاس اس چیز کے کچھ ثبوت ہیں؟ تو قبلہ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ مریدکے کا سامنے ہونے کے بعد یہی بتایا گیا کہ قائدین محفوظ ہیں، لیکن اچانک پھر سے یہ بتایا گیا کہ رضوی برادران جو ہیں وہ کہ ایجنسیوں کی حراست میں ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، روشن ہوئی شمع تو جلنے لگے پروانے، آغاز تو لائیو دا بسم اللہ انجام خدا جانے۔ لائیو براڈ کاسٹر ہوسٹ یونس جٹ صاحب اور ہمارے سامنے موجود ہے جناب آج ہمارے اسپیشل گیسٹ کرین پارٹی کے انٹرنیشنل ایڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تجزیہ نگار حسن گوندل صاحب، ان سے کرین پارٹی کے موضوع پر بات کریں گے، کچھ نرم اور کچھ گرم سوالات کے ساتھ۔ تے حسن بھائی سب تو پہلے جناب امید کرتے ہیں کہ تسی خیر خیریت نال ہوگے، تہاڈا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جناب تسی اپنے نہایت قیمتی ٹائم دے وچوں وقت کڈ کے اج ساڈی سلائیو تے تشریف لے کے آئے، دل دی اتھا گرائیاں تو شکریہ آپ دا۔ تے حسن بھائی مختصر اسی اپنے موضوع کی طرف آمدے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت جو عشق رسول، ختم نبوت، ناموس رسالت اور محب وطن کے طور پر ابھر کے سامنے آئی، سیاست میں اپنے 2018 کے پہلے الیکشن میں پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی بن گئی جس کو ٹی ایل پی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کرین پارٹی کا سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ پارٹی کا سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو خاص بالخصوص دین کے ساتھ کیا جا رہا تھا، غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا تو اس وقت اس سے پہلے کرین پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ غازی صاحب کا کیس اس ملک کے اندر لڑ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جب آئین اور قانون شریعت کے پابند ہونے کے باوجود بھی، شریعت کے اندر سے کئی دلائل سامنے رکھنے کے باوجود بھی اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ عوام الناس کو اگر اکثریت عوام جس چیز کے ساتھ جذبات اور ایمان وابستہ ہو، اس کے معاملے میں جب قانون ہونے کے باوجود بھی قانون عوام کو اعتماد میں نہیں لیتا، تو پھر اس طرح کی ریاست کے اوپر کم از کم اس دین کے لیے محنت کرنی چاہیے جس دین کے لیے ہمارے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اور یہ پاکستان حاصل کیا۔ کرین پارٹی کی لیڈرشپ نے سیاست کے اندر پاؤں رکھا اور پاؤں رکھتے ہی بابا جی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے کہا کہ ہم آپ جیسے بچوں کو اقتدار کی کرسی پر بٹھائیں گے، ہم صرف پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرو، فیصلے غلط نہ کرنا۔ ہم دنیا کے ساتھ سفارت اور تجارت سے لے کر پاکستان کے رول آف لا کے بگڑتے ہوئے حالات کو درست کرنے تک ہر جو بھی کسی پارٹی نے اپنے مسائل لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے یہ مسئلے، ان تمام مسائل کو اسلامک رول آف لا، اسلامک آئین اور کانسٹیٹیوشن جو قرآن اور حدیث نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے مطابق حل کرنے اور اس کے مطابق دین کو نافذ کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے اس کے اندر قدم رکھا۔ اچھا حسن بھائی، کرین پارٹی پر محسوس سیاسی جماعت کی طرف سے انڈیا کا ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگایا جاتا رہا ان کو کہ یہ انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے، ان میں کیا سچائی ہے کہ یہ کسی ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کسی غیر ملکی ایجنڈے کے ساتھ ہیں، یا اندرونی اور بیرونی طاقتیں ان کو استعمال کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ سرکار اس میں یہ سچائی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ انڈیا کے جرنل کو پاکستانی جرنل پانی کے اندر گھوتے دے، اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ کشمیر اگر تم لوگ یہ نغموں سے آزاد نہیں کروا سکتے تو میری ویل چیئر کو بارڈر پر لے کر جاؤ اور وہاں پر کھڑا کر دو اور مجھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تقریر کر 10 منٹ بھی وہ کہتے تھے تقریر کرنے کے لیے موقع دے دو، تو انڈیا کے فوجی خود خوف سے مسلمانوں کے وہاں پر کشمیر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جو کسی کے فنڈڈ ہوں یا کسی دوسرے کے راستے پر چلنے والے ہوں وہ کبھی بھی اس ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوتے، اس ملک کے حق میں استعمال ہوتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی لیڈرشپ پہلے دن سے لے کر آج تک کشمیر کو بذریعہ شمشیر حاصل کرنے کی بات کرتی ہے اور انڈیا کو
بڑے اچھے انداز میں مخاطب کر کے بات کرتی ہے، جس کو انڈیا والا نیوز چینل بعد میں چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ یہ کٹر پنتھی آ گیا، یہ کٹر پنتھی جو ہے یہ آ گیا، اگر ان کی حکومت آ جائے گی تو یہ تو انڈیا کے ساتھ جنگ لگا دیں گے، یہ بم پھینکنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ سعد حسین رضوی صاحب کی شادی میں کوئی انڈیا سے بندہ نہیں آیا تھا، نہ ہی مودی آیا تھا، لیکن جن لوگوں کی حکومت اس وقت ہے ان لوگوں کی شادیوں میں غیر رسمی طور پر، غیر سرکاری طور پر انڈیا کا جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہے وہ آ جایا کرتا ہے، اس لیے قوم کو پتا ہے کہ کون انڈیا کے فنڈڈ ہیں اور کون نہیں ہے۔ بہت اچھی۔ جب موجودہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ فلسطین اور غزہ میں امن معاہدہ ہو گیا ہے، تو پھر کرین پارٹی والے کس کے کہنے پر نکلے تھے امریکی امبیسی کی طرف؟ انتشار کے لیے، دہشت گردی کے لیے، یا کسی اور ایجنڈے کے ساتھ کام کرنے کے لیے؟ کیا کسی نے ورگلایا تھا ان کو؟ کسی کے کہنے پہ نکلے تھے یا ملک کے برخلاف جا رہے تھے؟ جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، واضح کر رہی ہے کہ ہمارا امن معاہدہ ہو چکا ہے، جس میں ہم نے کردار ادا کیا، دوسرے دیگر ممالک نے کردار ادا کیا، جن میں بہت سے ملکوں کے نام نامزد کیے گئے ہیں۔ تو جب امن معاہدہ ہو چکا ہے تو کرین پارٹی والے پھر کیوں روڈے بلاک کر کے یا امریکی امبیسی کی طرف جا رہے تھے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ امن معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو مارا جائے اور مار کے اس کا گھر گرا دیا جائے، بچے مار دیا جائیں اور بعد میں کہا جائے کہ ہم تمہیں گھر تعمیر کر کے دیتے ہیں، اس کو امن معاہدہ کہتے ہیں۔ اگر امن معاہدہ ہو ہی گیا تھا تو اس دن سے بعد جب تحریک لبیک پر ظلم ہوا، اس دن سے بعد آج تک کتنے فلسطینیوں کی جان لے لی گئی ہے؟ امن معاہدہ اگر ہوا ہے تو اس امن معاہدے کی شک میں کیا یہ شامل ہے کہ اسرائیل نے جو مسلمانوں کے بچوں پر وہاں پر اس طرح کے بم چلائے ہیں، جن بمبوں سے وہاں کے بچوں کی ہڈیاں بھی بھاپ بن کر اوپر اڑ گئی ہیں، ان جنگی جرائم کا حساب کون لے گا اسرائیل سے؟ کیا امن معاہدے میں کوئی اس طرح کی شک شامل تھی کہ وہاں پر جو اسپتالوں کے اوپر حملے کیے، جو دوسرا یونائٹڈ نیشن کے خلاف ہے، چارٹر کے خلاف ہے، اس کے اوپر کیا کون حساب لے گا؟ اس امن معاہدے کے اندر شامل ہونے والے کیا یہ حساب لیں گے کہ آپ نے ہسپتالوں پر حملے کر کے جنگی جرائم کیے ہیں، آپ نے بچوں پر حملے کر کے جنگی جرائم کیے ہیں، آپ نے وہ بم چلا کر ان کے اوپر جنگی جرائم کیے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے قانون کے مطابق آپ اگر چلائیں گے تو آپ جنگی جرم کرتے ہیں؟ ان تمام جنگی جرائم کے مطابق جس ملک نے حملہ کیا، اس ملک کا وزیر اعظم انٹرنیشنل دنیا کے مطابق اس وقت اس کے گرفتاری کا آرڈر جاری ہو چکا ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر امن معاہدے میں شامل ہونے والے کہ امن معاہدے کے اوپر کون یقین کرے؟ اور اگر واقعی تحریک لبیک اس وقت غلط نکلی تھی یا کسی کی الغار بن کر نکلی تھی، جو اس وقت ترکی میں نکلے ہوئے تھے، جو اس وقت امریکہ اور دیگر یورپی یونین میں جو لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں نکلے ہوئے تھے، اور جو آج تک احتجاج کر رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا اس طرح کا سودا کرنا ہمیں قابل قبول نہیں ہے، وہ کون ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک ملک اس طرح کا، جو 57 کنٹریوں میں ایک ملک اس طرح کا جو ایٹمی ملک ہو، وہ بجائے کہ اپنے مسلمان بچوں کا حساب لینے کے، قاتل کو فیس سیونگ دینے کے لیے کہ آج آپ نے غزہ کے بچوں کو مار دیا ہے، کل آپ ایران کے بچوں کو مار دینا، جب مار دو گے تو تعمیرات کے نام پر ہم آپ کو امن معاہدے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہاں ریاست دہشت گردی کر رہی ہے یا تحریک لبیک والے کسی کے اہلکار بنے ہوئے؟ تو اس کے ساتھ ہی کہ ہمارا اگلا سوال ہے کہ جو سانے امرید کے ہوئے ہیں، سینکڑوں کرین پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، ان کے گھر مسمار کیے گئے، اعلیٰ قیادت کو گرفتار کیا گیا، ان پر ظلم برسائے گئے، ان کے گھروں پر حملے کیے گئے، ان کی فیملیوں کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس وقت حکومت کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، حالانکہ کچھ مذہبی شخصیات اور دوسرے دیگر احباب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کرین پارٹی والے خود جان بوجھ کر نکلے ہیں یا ان کو کسی نے ورگلایا جو یہ مریدگی کی طرف، موت کی طرف خود گئے ہیں، ابھی یہ اس کے خود ذمہ دار ہیں یا قیادت کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ کچھ مذہبی وہ شخصیات جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، وہ جب ان سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کرین پارٹی کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، تو وہ ایک یہی جواب دیتے ہیں کہ کرین پارٹی والے جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف نہیں گئے تھے، حالانکہ حکومت ان سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی اس حوالے سے۔ تو یہ جواب دے گا، اس میں آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ؟ قبلہ، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے ملک کی عوام کو پروٹیکٹ کرنا، اور اپنے ملک کی عوام آئین اور قانون کا استعمال کرتے ہوئے جو بھی اپنا جمہوری حق استعمال کرتی ہے۔ ورگلانے والی بات تو یہ ہے کہ اگر ریاست پر کوئی اسلحہ لے کر حملہ ہو گیا ہے، ریاست کے خلاف کوئی جا رہا ہے، جس جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر سڑک پر آئی ہے، وہ جماعت آزا اپوزیشن، آزا احتجاجی جماعت ہو کے میڈیا کو بلا کے کانفرنس کر کے اپنا مسئلہ عوام کے سامنے رکھ رہی ہے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم غلط جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آ کر بات کریں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو دھرنا دینے جا ہی نہیں رہے، ہم تو صرف 2-4 گھنٹے کا مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ پاکستان کی عوام اس طرح کا امن معاہدہ جس میں غزہ کے مسلمانوں کی جو نقصان ہوا ہے اس کی کوئی داد رسی شامل نہ ہو، اس طرح کے معاہدے کے اوپر عوام احتجاج کر رہی ہے۔ آپ احتجاج والوں کی بات ٹی وی پر عوام کو سنانے کے بجائے آپ عوام کے سامنے
हुकूमत होकर कोई कॉन्फ्रेंस करने के बजाय वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन से निकल कर मुरीद के पहुंचने तक कितनी कॉन्फ्रेंस तहरीक लब्बैक ने की है, कितनी बार उन्होंने मीडिया को बुलाया है और मीडिया को बुलाकर वो शेल दिखाए हैं, वो गोलियां दिखाई हैं और अपना उन्होंने वजह भी बताई है कि हम किस लिए सड़क पर निकले हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत के जिम्मेदार, रियासत के कौमी नुमाइंदे हमारे सामने आए और आके बैठ के बात करें, हम यहाँ से भी वापस जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कौमी नुमाइंदों के सामने, कौमी नुमाइंदों के बजाय कौमी नौकरों को गोली देकर भेजा जाए और वो गोली चलाना शुरू कर दें, तो फिर गोली चलाने वाले गुनहगार हैं या जो आइन और कानून का इस्तेमाल करके एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं वो गुनहगार हैं? रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या तहरीक लब्बैक के लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आइन और कानून के मुताबिक दुनिया जिस एहतजाज की जमहूरी मुल्कों में इजाजत देती है, वहां पर क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तहरीक लब्बैक के लिए वो एहतजाज करने की इजाजत नहीं है? क्या अगर हमें किसी ने वर्गलाया है, किसी के वर्गलाने पर हम सड़क पर निकल गए हैं लेकिन कानून के खिलाफ नहीं निकले, तो क्या रियासत की जिम्मेदारी हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं है? क्या हम उस पाकिस्तान के रहने वाले नहीं है? अगर हमें किसी ने वर्गलाया था तो वो अल्लाह के वास्ते कौन दे रहा था आपको? हम तो वर्गलाए गए थे, हम रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, तो वो कौन कह रहा था कि आप हमारे भाई हैं? अगर हम वर्गलाए गए थे तो वो कौन कह रहा था कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, इन पर गोली मत चलाओ? कौन कहता है इस तरह? यार, जो वर्गलाए गए होते हैं वो गोली के बदले गोली चलाते हैं ताकि ज्यादा जानी नुकसान हो, लेकिन किसी एक पुलिस वाले का भी, मुरीद के में किसी एक बंदे का भी जानी नुकसान हुआ है दूसरी तरफ से। लेकिन हमारे कई बंदों की लाशों को कंटेनरों और बत्तरबंद गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया। यहाँ पर गुनहगार रियासत की कुर्सियों पर बैठे हुए वो कातिल, वो दहशतगर्द हैं या फिर तहरीक लब्बैक की लीडरशिप है? जी, तो अगला सवाल हमारा ये है कि ग्रैंड पार्टी वाले कहते हैं कि हमारी लाशों को जलाया गया, फिर उनको दे नहीं रहे, सैकड़ों की तादाद पे वो बंद कंटेनरों में लाशों को उठा के ले गया, जबकि हुकूमत कह रही है, सीएम और मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है, हुकूमती अहदेदारों का कहना यह है कि अगर लाशें हैं तो वो कहाँ गई हैं? आप कहते हैं कि हमारी 800 लाशें हैं, 1400 हैं, 2000 है, आप दावा करते हैं, फिर वो लाशें कहाँ गई हैं? इतनी बड़ी लाशें पूरे शहर में जम के पड़ी हुई, क्या आपके पास इस चीज़ के कुछ सबूत हैं? किबला, हम कहते हैं कि मरियम नवाज पूछती है लाशें कहाँ हैं, फिर मरियम नवाज जुडिशल कमीशन 4 महीने से ज्यादा टाइम गुजरने के बावजूद क्यों नहीं बना रही? अगर मरियम नवाज को लगता है कि लाशें नहीं गिराई गई तो फिर एक मीडिया की एक कमेटी बना दे जिसमें तहरीक लब्बैक के कारकुन उनको वो वीडियो देते हैं, वो अवाम के सामने दिखाने की इजाजत दे दे। मरियम नवाज अगर कहती है लाशें नहीं गिरी, तो 4 महीने से ज्यादा मुद्दत गुजरने के बावजूद भी आज भी किसी एंकर को मुरीद के में जाकर वहां की अवाम से सवाल करने की इजाजत क्यों नहीं है कि 13 अक्टूबर को वहां पर क्या हुआ था? लाशें तो नहीं गिरी ना, तो 13 अक्टूबर के बारे में मुरीद के लोगों से सवाल करने की इजाजत क्यों नहीं है? एंकरों को, साफियों को उसके ऊपर बात करने की इजाजत क्यों नहीं है? दुनिया के सामने उसकी वजाहत रखने की इजाजत क्यों नहीं है? और कौन थे वो लोग जिनके साथ आपके रेंजर वाले सेल्फियां ले रहे थे? कौन थे वो लोग जो लेटे हुए थे, जिनकी लाशें पड़ी हुई थी और आपके रेंजर वाले ऊपर डंडों से टेक लगाकर खड़े थे? कौन थे वो लोग जो पुकार रहे थे कि हमारे ऊपर से बत्तरबंद गाड़ियां तो गुजर गई, लेकिन खुदा के लिए जख्मी हालत में भी तुम हमारे मुहाफिज हो, हमें कम से कम अस्पताल पहुंचा दो? कौन थे वो लोग जिनकी लाशों के पास से वीडियोस बनाई जा रही थी? अगर लाशें नहीं हैं तो फिर आज तक उन लोगों को गायब क्यों किया हुआ है जो उस वक्त अल्लाह के वास्ते दे रहे थे? लाशें नहीं हैं तो फिर लाओ ना सामने लाओ और लोगों को बताओ कि कोई लाशें नहीं है। लाशें नहीं है तो अदालतों में केसेस क्यों नहीं हमारे हल किए जा रहे? हमारे अदालतों के बैर खुफिया तौर पर हमारे लोगों को क्यों उठाया जा रहा है? हमारे लोगों को आज भी, जो हमारी मुकम्मल लीडरशिप है, उनमें से चंद लोगों को मंजर आम पर सामने किया गया, जुडिशल किया गया, लेकिन बाकी तमाम को गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से उठाकर गायब किया गया। अगर लाशें नहीं है और नुकसान नहीं हुआ तो हुकूमत क्यों डर रही है? किससे डर रही है? फिर किस तरह का खौफ है? मरियम नवाज की सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई है? और क्यों ताकतवर हल्कों में बैठा हुआ वो शख्स वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने हल्के के अंदर भी बैठता है? किससे खौफ है उसको? तो किबला, अगला सवाल हमारा यह है कि मुरीदके का सामने होने के बाद यही बताया गया कि कायदीन महफूज हैं, लेकिन अचानक फिर से यह बताया गया कि रिजवी बरादरान जो हैं वो के एजेंसियों की हिरासत में है। इसकी क्या वजह थी? ये बात पहले क्यों ना बताई गई? जिन एजेंसियों ने मुरीद के में लोगों का कत्ल किया, जिन एजेंसियों ने सैयद अशमत अली को शहीद किया, जिन एजेंसियों ने आसफ जट को शहीद किया, जिन एजेंसियों ने लोगों की लाशें अवाम के सामने कंटेनरों में डाल के लेके गए, आग लगाई कंटेनरों को, उन एजेंसियों से हम उस मुल्क में हम क्या कह सकते हैं जब वो कहते हैं कि हम तुम्हारी डिमांडों के मुताबिक आईनी कानूनी रास्ता बनाएंगे, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है, तुम अवाम के सामने यही बताओ कि वो महफूज हैं। अगर हमारा मामला तय हो जाएगा तो हम रिलीज कर देंगे ताकि तुम्हारा आगे चल के तुम अवाम के हल्के में जाकर अपने कारकुनान को एतमाद में ले सको। जब वही एजेंसियां अपनी बात से मुकर जाती हैं, कोई जुडिशल कमीशन जो हम आईनी तरीके से मांग रहे थे वो नहीं बनाती, और फिर नहीं, जब बात जो हमारी डिमांड थी जुडिशल कमीशन बनाओ, अवाम के सामने बात रखने की इजाजत दो, एहतजाज करने की इजाजत दो, अदालतों में हमारे केसेस लेकर चलो, ठीक है तुम हमें एहतजाज नहीं करने देते, लेकिन कम अज कम जो आइन और कानून के मुताबिक हमारे साथ जुल्म हुआ है उसके अवाम के सामने आगाही मुहिम तो हमें चलाने दो। जब उसके ऊपर बात नहीं मानते तो हम
اس وقت ہم اعلان کرتے ہیں کہ اب کوئی دوسرا ان لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا. یہ کہتے ہیں کہ مرید کے میں گری ہوئی لاشوں کی کاؤنٹنگ عوام کو نہیں بتانی. یہ کہتے ہیں کہ مرید کے میں جو لوگوں پر 72 بند گاڑیاں چڑھائی گئی اس کا بار بار اپنے جلسوں میں یا اپنے حلقوں میں اپنے میڈیا کے سامنے ذکر نہیں کرنا. یہ کہتے ہیں کہ تم نے عدالتوں میں پٹیشن دائر نہیں کرنی کہ اتنے لوگوں کی جان گئی ہے تاکہ عدالتوں کے اندر اس کی کارروائی نہ ہو. جب یہ چیزیں ہم نے نہیں مانی تو انہوں نے لیڈرشپ کو دینے سے انکار کر دیا. تب ہم لوگوں نے عوام کو بتا دیا کہ بھائی عوام کے حلقے میں اس وقت سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیڈرشپ پہلے دن سے کس کے پاس ہے, ورنہ اداروں کو تو اور دنیا کو بھی پتا ہے کہ 3 قسم کی فورسز وہاں پر لگائی ہوئی تھی. وہاں سے کسی بندے کے بھاگ کے جانا اور خاص کر کے لیڈرشپ کا پاسبل تھا کیا؟ اچھا, پیچھے آپ نے اس بات کا ایک بار ذکر کیا اور بار بار اس چیز کو میں نوٹ کر رہا ہوں, لیکن اس پر ایک سوال ہے کہ سر آپ کے بقول مریدکے میں بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, لیکن میڈیا کی اس پر مکمل خاموشی ہے. صافی برادری سانحہ مریدکے پر کیوں خاموش ہے, اس کی وجہ؟ قبلہ صافی برادری ان سے پوچھے نا جو صافی برادری کو خاموش رہنے کا کہتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پچھلی بار جنرل فیض جو ہے وہ فون کرتا تھا اور 2 ٹی وی چینلوں کے لائسنس ایشو ہو جاتے تھے؟ وہ کن کا حلقہ ہے؟ وہ ہمارا حلقہ تو نہیں ہے نا. وہ حلقہ تو ان کا ہے نا جو بندوق کے ذریعے عوام پر فیصلے مسلط کرتے ہیں. وہ بتائیں نا کہ صحافیوں کو کیوں روکا ہوا ہے. یہ سوال تو میرا ہے نا. میرا تو آئی ڈی بین ہوتی ہے, پیج بین ہوتے ہیں, ٹویٹر کے اکاؤنٹ بین ہوتے ہیں, میرے کارکن کے ہوتے ہیں, میری لیڈرشپ کے ناموں پر پابندی لگتی ہے. میں سوال کر سکتا ہوں. یہ ان سے سوال میرا اور آپ کا دونوں کا آزا پاکستانی بنتا ہے کہ بھائی جب تمام لوگوں کا تم کو گالیاں دینے والوں کے پیج چلتے ہیں, تمہاری ماؤں بہنوں کی تصویریں لگانے والوں کے پیج چلتے ہیں, دنیا ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, دنیا کہتی ہے کہ بھائی یہ آزادی رائے کی آڑ میں آتا ہے. اگر کوئی تمہیں گالی بھی دیتا ہے تو کوئی جماعت کا کارکن تم اس کا پیج نہیں بین کرتے اور تمہاری وہ بات بھی نہیں مانتے. لیکن ایک مذہبی جماعت جو آئین اور قانون کو درست کرنے کی بات کرتی ہے اس کا پیج تم بین کرتے ہو اور صحافیوں کو بھی کہتے ہو کہ بھائی اس دے پاویں بندے مر گئے, تسی نہیں نہ لینا انہاں دا. میں ان 2 نمبر اور ٹاؤٹ صحافیوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اتنے لوگوں کی جان چلی گئی ہے, اگر تم اس چیز کے اوپر بھی خاموش ہو تو اللہ کے سامنے تو کل جا کر تم لوگوں کو جواب دینا ہی دینا ہے. جی سر, تو آپ کی گرفتار کارکنان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تعاون یہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے ہمارے گرفتار کارکنان کو 3 سے 4 مرتبہ رہا کرنے کے بعد پکڑا گیا ہے. مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں. ہمارے ایک ڈوگر صاحب ہیں, پچھلے 4 مہینے سے وہ ان کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. گرفتاری کی خبر ملی تھی, اس کے بعد ان کے بارے کوئی پتہ نہیں. 2 سے یہ تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے. ان کے مال مویشی لے کر گئے ہیں, بھینس لے کے گئے, گائے لے کے گئے, بچڑے لے کے گئے, اس طرح کے مال مویشی, اور پھر رشوت لینے کے بعد ان کو چھوڑا. اس کی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں, وہ ساری بیمار ہوئی پڑی ہے. سرکاروں کٹھے نہیں پائے انہاں مجھاں نوں, مجھ جڑی ہے قسمیں پیچھا کٹ کے پئی ہے. میری ویڈیو آئی ہے 4-5 لاکھ دا ڈنگر جڑا انہاں دا مرن والا ہویا پیا ہے. کی نقصان ہے پائی؟ رشوت اے لیندے نے وکھری, مال ڈنگر ساڈے لوگاں دے لے کے چلے جاندے نے, گھر توڑ کے چلے جاندے نے. کی غلطی کی ہے جمہوری پارٹی دا ووٹر ہونا, سپورٹر ہونا؟ میں اس مجھ نو سجی سوئی مجھ, میں اس دی ویڈیو ویکھ کے میں قسم اللہ دی میں رون لگ پیا. یار بندہ کی کرے؟ اس بندے نو بندہ نیمل بدل دے سکدا ہے؟ ایسے کارکن نو کہ جڑے انہاں دے ظلم دے دوران انہاں دا اس بندے دا پیو پیچھے دنیا تو چلا گیا. کینسر دی حالت جو اپنے باپ نو چھڑ کے وہ احتجاج وچ گیا, اور کی جرم کیتا اوتھے جا کے؟ کی اس بندے نے جرم کیتا؟ جرم اے ہی کیتا کہ لبیک یا رسول اللہ. جرم اے کیتا کہ غزہ دے مسلماناں دے نال اسی کھڑے ہاں, اور اس تو بعد انہیں ایک کوئی گل نہ کیتی. اس تو بعد اس بندے دی گرفتاری دی خبر سنی, اللہ بہتر جاندا کدی ہے کدی نہیں ہے. اج 4 مہینے تو بعد اس دا مال ڈنگر بھی لے کے گئے. پھر اس دے گھر والیاں تو جدوں دا وارث ہی کوئی نہیں گئے, اس دے رشتہ داراں تو پیسے لے کے وہ مال چھڈے نہ تو بھی مرن والی حالت وچ. یہ ریاست ہے؟ اور آپ کی کرین پارٹی کی قیادت کے علاوہ, عہدیداروں کے علاوہ, جو نیچے چھوٹا جو طبقہ کارکن ہے, ایک عام کارکن ہے. میں ایک عام چھوٹے کارکن کی بات کر رہا ہوں جو عام سے بھی عام کارکن ہے. کیا وہ ملک کا اتنا بڑا دہشت گرد ہے؟ کیا وہ اتنا بڑا کالا عدم جماعت کا سپورٹر ہے کہ جناب اس کے گھر میں رات کو پولیس وردیوں والے, رینجر والے, پولیس والے آتے ہیں, رات کے اندھیرے میں ان کی 4 دیواری پھیلان کر, عزتوں کو پامال کر ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں, ان کو بچوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. یعنی کہ حالانکہ دیکھا جائے کئی گھروں میں عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے, بزرگ ہوتے ہیں جو بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں. تو کیا ہماری ریاست, ہمارا قانون, ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کسی کے گھر میں گھسنا اور ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھانا, صرف اٹھانا نہیں, ان پہ ظلم کرنا, ان کو چپیڑے مارنا, تھپڑ مارنا اور ان کے ساتھ جبری ظلم کرنا, پھر ان کو اٹھا کے جیلوں تک لے جانا؟ یا ان کے کئی جگہ پر یہ بھی سننے میں آیا ہے, کارکنان کہتے ہیں اور یا آپ کی جماعت کے کرین پارٹی کے یہ کارکن کہتے ہیں کہ جناب ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہے یہ چپیڑیں ماری گئیں اور نازیبا سلوک کیا گیا. کیا اس بات میں کیا سچائی ہے کہ جناب حکومتی جو لوگ, جو وردیاں والے ہیں, جو ملازمین ہیں, ہماری ٹیکس پہ پلے ہوئے یہ لوگ, ہماری کھا کے, جنہوں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے, قرآن اٹھاتے ہیں, یہ نوکری کرنے سے پہلے حلف لیتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کی عوام, قوم کے جو مال ہے, جان ہے, عزت ہے, آبرو ہے, اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ کس قسم کی حفاظت ہے کہ ایک عام سا بندہ, میں ان کی بات نہیں کر رہا,
جن کی یہ پارٹی ہے یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا قیادت ہے، اعلیٰ عہدیداران ہیں، مرکز ہے، ان کی بات نہیں کر رہا میں، اس کارکن کی بات کر رہا ہوں صرف جو کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، صرف اتنی سی بات کرتا ہے لبیک یا رسول اللہ، پھر رات کو انہی کے گھروں میں جناب جا کر اس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کا تجزیہ میں آپ سے یہ سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اپنا موقف جاری کریں اپنے کارکنان کی حوالے کی طرف سے۔ کہا کہ آپ کی کیا غلطی ہے؟ پہلے آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ صرف تحریک لبیک کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم جس نام کے اوپر یہ ملک حاصل کیا گیا ہم اس نظام کو چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا موجودہ آپ جس دنیا کا جوڈیشل سسٹم لے کر چل رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن جوڈیشل سسٹم بڑا اچھا ہے، اس جوڈیشل سسٹم کے ذریعے آپ سزائیں جزا والا سسٹم کر کے عوام کو قانون کے حساب سے اعتماد میں نہیں لے سکے، آپ لوگوں کا حق ان کے نہیں دلوا سکے۔ ہم اسلامک جوڈیشل سسٹم لے کر آنا چاہتے ہیں، اسلامک کرمنل لا لے کر آنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کو نافذ کر لینا۔ اگر یہ موجودہ جو 140-43 نمبر پر ہے، اگر یہ اعتماد یہ نہیں عوام کو حقوق دے سکتا تو خدا را وہ اسلامک جوڈیشل سسٹم لے کر آئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلامک فیملی سسٹم لے کر آئیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلامک تجارت کا سسٹم لے کر آئیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ دوسروں کی نسبت ہم وہ نظام چاہتے ہیں کہ جس نظام کی وعدے کر کے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ اور دوسری بات رہ گئی کہ تحریک لبیک پاکستان کی ماؤں اور بہنوں، اس سے بڑا ثبوت کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک وکیل کیمرے کے سامنے ڈاکومنٹڈ باتیں آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو 9 تاریخ کو شہید کیا گیا ہے، اور شہید کرنے کے بعد جب اس کی باڈی لے کر سید زادہ ہے، کوئی عام بھی نہیں ہے، باڈی لے کر اس کے گھر والے جا رہے تھے، اس کی بہنیں باپردہ خواتین جن کو باہر کی ہوا نے بھی نہیں دیکھا، ان کو اپنے بھائی کا لاش لے کر جانے کے جرم میں پکڑ لیا گیا اور تھانوں کے اندر اتنا مارا گیا کہ ایک بہن کے پیٹ میں موجود بچہ اس پیٹ میں شہید ہو گیا، مس کیریج ہو گیا، اور پھر ان کو 3 مہینے جیل کے اندر تھانوں کے اندر ذلیل کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، اس اتنے مدت کے بعد ان کو رہا کیا۔ آج تک اس سید زادے کی لاش ان کے گھر والوں کے حوالے نہیں کی۔ جب ایک شہید ہونے والے بندے کے لواحقین کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں کیمرے بھی جانتے ہیں، وکلا بھی جانتے ہیں، تو عام کارکن کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ خدا کی قسم کئی کارکن ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے ساتھ جو سلوک یہ کر کے گئے ہیں، عام ایسے کارکن ہیں کہ جن کا احتجاج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، دھرنے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، یہ جا کے پی پیوں میں اور یوسیوں میں دفاتر کو توڑ کر جہاں پر صرف کارکن نے جماعت کے فارم فل کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنا آئی ڈی کارڈ اور نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ فارم لے کر گئے، آئی ڈی کارڈ اور نمبر کی بنیاد پر جو صرف ووٹر تحریک لبیک کے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کر کے ان کے مال مویشی لے کر گئے ہیں، ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی ہے، ان کو کہا ہے کہ اتنے لاکھ رشوت دینی ہے تب آپ کی جان چھوٹنی ہے۔ کئی کارکنان لاکھوں روپے رشوت دے کر اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے واپس آئے۔ جب اس طرح کا ظلم ریاستی سطح پر کیا جاتا ہے تو کل کو کوئی ایک کارکن اس ملک کے خلاف یا اس ریاست کے خلاف چلا جائے تو اس کا مجرم کون ہوگا؟ کیا مجرم سعد حسین رضوی ہوگا جو 4 مہینے سے زیادہ مدت سے آپ لوگوں نے قانون سے بالاتر ہو کر گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، یا مجرم آپ لوگ ہوں گے جو اپنی عوام کے ساتھ اس طرح کا ظلم و تشدد کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو ان کمینوں سے پوچھنا چاہیے نا کہ جو ایک عام کارکن کو ایک جمہوری پارٹی کو ووٹ دینے کے جرم میں یا فارم فل کرنے کے جرم میں اس طرح تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں جس طرح وہ غزہ کے اندر غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اسرائیلی کر رہے ہیں۔ جی سر، رضوی برادران جو کہ جبری گمشدگی کا شکار ہیں ان کی بازیابی کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ان کی سنوائی ہو رہی ہے؟ آپ کو عدالتوں سے کوئی امید ہے، کوئی بھروسہ ہے عدالتوں کے انصاف پر؟ جج صاحبان کو جبکہ ان کا کیس چلتا ہے تو وہ تو آپ کی سنوائی بھی نہیں کرتے، وہ جو تاریخ ہے اس کو بھی مسترد کر دیتے ہیں، وہ تو بات سننے تک کرنے تک راضی نہیں ہیں۔ تو کیا امید لگاتے ہیں آپ کہ ان کی بازیابی کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اگر عدالتوں نے اعتماد اپنا خود کھویا ہے، اس دن کھو دیا جس دن ہمارے مرید کے میں شہید ہونے والے لوگوں کی لاشوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا گیا کہ یار دوجا کام تسی کوئی نہیں کر سکتے، خدا کے لیے ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہمیں ان کی لاشیں لے کر دے دیں۔ 35 لوگوں نے بھائی اپنی پٹیشن دائر کی اپنے پیاروں کے حوالے سے، اور وہ آخر ان کے گھروں پر اتنا ظلم ہوا کہ ان کی ماؤں بہنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر والوں کو گرفتار کیا گیا، زندگی مشکل کر دی۔ آخر ان لوگوں نے یہ کہہ کے، ایک بندے نے عدالت میں جا کر یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک تو شہید کروا لیا اس راستے پر چلتے ہوئے، اور باقی ہم اس کی لاش لینے کے لیے عدالت سمجھ کر کے یہاں سے انصاف ملتا ہے یہاں رجوع کیا تھا، اور جب سے ہم نے یہاں رجوع کیا تب سے ہمارے پچھلے لوگوں کو بھی شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں آج یہ عدالت سے اپنی پٹیشن اس لیے واپس دے رہا ہوں کہ تاکہ پچھلے ہمارے بچ جائیں۔ لوگ عدالتوں سے پٹیشنیں واپس لے رہے ہیں اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں رہی، لوگوں کو عدالت جانے سے خوف آ رہا ہے کہ بھائی اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ وہ عدالت جانے کے جرم میں بھی ہمارے گھروں سے ہماری ماؤں بہنوں کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں۔ اور رضوی برادران کی اگر عدالت کی کوئی اہمیت ہوتی تو عدالت از خود نوٹس لے لیتی۔ یہی عدالت کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا جج جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کا کیس کا نوٹس لے لیتا ہے، لیکن فیض آباد میں شہید ہونے والے پر نوٹس نہیں لیتا۔ لائیو کے براڈ کاسٹ ہے جناب اس وقت یونس جٹ صاحب، ان کی آئی ڈی کو فالو کریں۔ ماشاءاللہ کرین پارٹی کے بڑے ایکٹیو، بڑے سنجیدہ، بڑے سرگرم کارکن ہیں یہ، اور ان کی خدمات کرین پارٹی کے لیے بے مثالی ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، اور بالکل ینگ اور اپنے اس مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں،
بالفیس، یہ نہیں کہ کچھ چھپی ڈوکی یا پیچھے بیٹھ کر کے صرف آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ فرنٹ صفوں میں کھڑے ہو کر ٹی ایل پی کے لیے، آپ جماعت کے لیے جناب یہ اس طرح کے نوجوان وابستگی ہیں۔ جی حسن بھائی، اگلا ہمارا آپ سے سوال ہے کہ سر مریدکے میں ظلم دیکھنے کے بعد جن سیاسی جماعتوں نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ ایک سیاسی جماعت کے بالخصوص میں اس کا نام لینا چاہوں گا، تحریک انصاف، جن کی قیادت نے بھی، جن کے سوشل میڈیا ایکٹیو ورکرز نے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ آواز بلند کیا، جبکہ آپ کے سوشل میڈیا ورکر کو گرفتار کیا جا رہا تھا، بلکہ آواز کو دبایا جا رہا تھا، آپ کے جو مین پیج ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا، بالکل کوئی بھی ویڈیو چل نہیں رہی تھی، یا کوئی بھی ویڈیو بناتا تھا اس کے اوپر فوری ایکشن کیا جاتا تھا، حکومتی ظلم و جبر کا شکار ہو رہے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکرز نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے مریدکے میں ہونے والے ظلم کے خلاف، اور اس کے علاوہ جو کارکن کے ساتھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں اس کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ قبلہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے نہیں، صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی ہمارے حق میں بات کی ہے۔ کے پی کے اندر تحریک انصاف نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے مریدکے میں ہونے والے ظلم کے اوپر، اور ہماری لیڈرشپ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ باقاعدہ پہلا ویڈیو پیغام جس وقت ہمارے اوپر اتنا مشکل وقت تھا، اس وقت انہوں نے ہمیں تو سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے لاشوں پر سیاست کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی اختلاف ہمارے تحریک انصاف کے ساتھ تھے، مخالفتیں تھیں، تنقید وہ کرتے تھے، ہم بھی تنقید کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاتھ پر تحریک انصاف کے بھی کسی کارکن کی جان کا خون نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہے۔ ہم نے نہ تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کی جان جانے کے اوپر پہلے بھی خوشیاں نہیں منائی، بلکہ عام کارکن کے پکڑے جانے کے اوپر بھی میرے جیسے تحریک لبیک کے کارکن نے احتجاج کیا ہے کہ بھائی عام کارکن کے ساتھ بھی آپ زیادتیاں کیوں کر رہے ہو۔ اور پھر 26 نومبر، پھر 9 مئی، پھر جب تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، سعد حسین رضوی صاحب کا خود جماعت کا لیڈر ہونے کے باوجود بھی کئی بیانات آئے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بھائی آپ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، آپ آرمی ایکٹ لگا رہے ہو، غلط کر رہے ہو، آپ عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ حالانکہ تحریک انصاف کے دور اقتدار میں ہمارے کئی لوگوں کی جان گئی ہے۔ ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جس راستے پر چلے ہوئے ہیں، اس راستے پر مجرم کو مجرم کہا جا سکتا ہے، لیکن مجرم کو اگر اس کے جرم کی سزا کے بجائے غلط طریقے سے آئین اور قانون سے بالاتر ہو کر اپنی مخالفت کے لیے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جائے گی، جس سے آئین متاثر ہوگا، جس سے قوانین متاثر ہوں گے، جس سے عدالتوں پر حرف آئے گا، تو ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اس چیز کی مخالفت کریں گے۔ اگر عمران خان پر کسی قتل کا کیس بناتے جو اس کے دور میں کیا گیا، اس کی سزا دیتے آئین اور قانون کے مطابق، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن عمران خان پر گھڑی کا کیس بنایا گیا، عمران خان پر نکاح کا کیس بنایا گیا، عمران خان پر اس طرح کے کیسز بنائے گئے، اور ساتھ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان کیسوں کی سزا ہے، ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سارے کیس ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر معافی مانگ لے تو، یعنی کہ عوام کی اور عدالت کی اور عوام کے حقوق کی اہمیت نہیں رہی۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کیسوں کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ آج معافی مانگ لے، آج مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر سیاسی لیڈروں پر معافی کی بنیاد کے اوپر کیس بنائے جانے اور معافی منگوا کر کیس ختم کرنے ہیں، تو پھر عوام کے حقوق کہاں پر ہیں؟ عوام کے ساتھ کیے ہوئے جرائم کی سزا کہاں پر ہے؟ پھر عوام کا اعتماد عدالتوں سے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی جماعت کا سیاسی مخالفت میں بنائے گئے کیسز کی مخالفت کرتے ہیں، اور پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب کے یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ہم بالکل کسی صورت ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن کسی بھی دوسری سزا پر ہم عمران خان یا پی ٹی آئی کو اس طرح سیاسی مخالفت میں اس طرح سزا دینے کے حق میں نہیں ہیں، اور ہم کسی بھی ایسی سزا یا کسی بھی ایسے من گھڑت کہانی کے اوپر یقین نہیں رکھتے جو کسی جماعت کو صرف اس کا ووٹ کا حق چھیننے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اس کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہو، جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہمیں کون کہے گا کہ یہ عدالتوں کو بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ رول آف لا کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے رول آف لا کی بالادستی کی بات کرنی ہے تو ہم نے کسی دشمن جماعت کے ساتھ بھی ہونے والے غیر قانونی طریقے کو بالکل بھی برداشت نہیں کرنا کہ کسی کو اٹھا لیا جائے، کسی پر غیر قانونی غیر آئینی سزا مسلط کی جائے۔ جی حسن بھائی، تو حسن بھائی ثانیہ مریدکے میں مذہبی تنظیموں نے آپ کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں یا ان کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی گئی ہے؟ اگر ایک نام لیا جائے، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے بہت سخت آواز اٹھائی تھی ثانیہ مریدکے کے حوالے سے، جی اس بار آپ کا کیا موقف ہے؟ باقی جو دیگر تنظیمات ہیں، کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ایک سیاسی جماعت بھی ہے ان کی، اور انہوں نے اس چیز کا ثبوت دیا۔ وہ پہلے بھی بولتے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری طرح وہ بھی پابندیوں کا شکار رہتے ہیں، تو انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مذہبی تنظیمیں جن کی سیاست کے ساتھ وابستگی ہے انہوں نے بات کی، اور جن کی سیاست کے ساتھ وابستگی نہیں ہے انہوں نے دبے الفاظ میں کہیں دعا کر دی، کہیں کوئی انہوں نے بات نہیں کی، اور ہم ان سے کوئی توقع بھی بات کرنے کی نہیں کرتے۔ ہم جس رستے اور جس پوزیشن پر چل رہے ہیں، ہم ساری پاکستانی قوم کے سامنے سوال کرتے ہیں کہ زیادتی کے لیے
वकील को भी उठना चाहिए, डॉक्टर को भी उठना चाहिए, किसान को भी उठना चाहिए, कॉलेज में पढ़े हुए बंदे को भी उठना चाहिए, मौलवी को भी उठना चाहिए। अगर हम किसी तंजीम को आज़ा मजहबी मोहब्बत की वजह से एक को अपने साथ खड़े करेंगे तो फिर तमाम तबकात दूसरे हमसे दूर हो जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई ये तो मौलवी नहीं और अपने मसलक दे अपने फिरके दे बारे अपने फिरके दे नाल होण या दूर होने के बारे सोचते हैं, ये मुल्क के मसाइल के बारे तो बिल्कुल सोचते नहीं। हम चाहते हैं कि जो कॉलेजों वाले मसाइल बताते हैं, जो यूनिवर्सिटियों वाले बताते हैं, जो किसान के मसले हैं, आज हमारी गंदम का रेट नहीं मिलता, आज हमारे चावल का रेट नहीं मिलता, आज हमारे किसान सड़कों पर चले जाते हैं, जलील होते हैं। हमने हर किसी के मसले के हल की बात करनी है। एक पार्टी की लीडरशिप की सोच रियासत वाली सोच होनी चाहिए और रियासत की छतरी के नीचे रहने वाले हर इंसान की जिंदगी और उसकी हकूक की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी रियासत की होती है। तो उसके नीचे चाहे कोई मजहबी तंजीम आए या चाहे कोई सियासी तंजीम आए या चाहे कोई किसी भी शोबा से तल्लक रखने वाले लोग, उनको पाकिस्तानी की नजर से देखना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि तहरीक लबैक ने जहां पर हमारा वोट बैंक नहीं भी था ना, वहां पर भी जाकर लोगों की इमदाद की है। बलोचिस्तान में सैलाब आता है या फिर केपीके में आता है या कोई जलजला आता है या किसी जगह पर भी, तो तहरीक लबैक को पता है कि वहां पर हमारी कोई सीट जीतने की हम पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो पंजाब से ट्रकों के ट्रक भरकर वहां पर लेकर जाते हैं कि हमारे भाई मुश्किल में है, हमारे बच्चे मुश्किल में है, वो पाकिस्तानी है। और तहरीक लबैक की लीडरशिप बोल कर कहती है कि बांग्लादेश से लेकर बलोचिस्तान तक हर मुल्क के खिलाफ बात करने को हम कलमे के नाम पर इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पाकिस्तानियत के नाम पर नहीं जिस पाकिस्तानियत से आप कलमा अलग कर दें। जी हसन भाई, बहुत अच्छा जवाब आपका, माशाल्लाह। अच्छा हसन भाई, जो क्रैन पार्टी के कारकुनान को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कारकुनान के लिए पैगाम के इस फितने से इज्तनाब करें या किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना बने, क्योंकि काफ़ी जगह पर देखा गया है क्रैन पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके मतलब आप क्या राय देंगे या कोई पैगाम जो आप कारकुनान के लिए बिलखसूस अपनी पार्टी के नौजवानों को देना चाहेंगे, इस पॉइंट पर थोड़ा रजू फरमा दें। दो चीज़ें हैं जो तहरीक लबैक के कारकुनों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो हमारे सियासी मैनिफेस्टो है उससे दूर करके भाई तुसी मजहबी तंजीमां ते सवाल क्यों नहीं उठाते? क्यों भाई पाकिस्तान चो सिर्फ मजहबी तंजीमें ही सानू वोट देना, सानू वकीलां भी देना, डॉक्टरां भी देना, सानू यूनिवर्सिटी कॉलेजां में पढ़ने वाले भी देना, सानू किसानां भी देना, सानू अनपढ़ जैलां भी देना। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੇਖਣੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆਟੇ ਦਾ ਔਰ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲੈਣਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਔਰ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਖੜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਨ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਵਕਤ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਲੜਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੋੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕਨ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਨਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਅਤ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਅਤ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਲੜ ਲਓ ਜਾਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਲਓ ਔਰ ਇਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਗਾਹ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਲਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
جی اج ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਦ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ہیں. کیا حسن بھائی یہاں پہ ایک سوال ہے جس کو آپ نے پلیز ریکویسٹ ہے کہ اردو میں کنٹینیو کرنا ہے, اس کا جواب دینا ہے کہ دعوت اسلامی اور لبیک میں کیا فرق ہے, ان کا کیا کام ہے کہ ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ دعوت اسلامی بڑے فارم پہ کام کر رہی ہے, دین کی خدمات سارے انجام دے رہی ہے آؤٹ آف کنٹری میں بھی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ کئی ممالک میں ان کی خدمات کو, ان کے ورک کو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں ہر لحاظ کے ساتھ, چاہے ملکی سطح پر ہو یا غیر ملکی سطح پر ہو, تو ان میں ابھی تفریق کیوں چلا رہی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ روشنی کی کوشش. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ دعوت اسلامی اور تحریک لبیک کا نہ کمپیئر ہے نہ مماثلت ہے. دعوت اسلامی اور تحریک لبیک کی یہی ہے کہ وہ تنظیم ہے مذہبی ایجوکیشن دینے کے لیے ہے, دین کا کام پہنچانے کے لیے ہے, دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہے. ان کا دائرہ کار ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہے نا لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور تحریک لبیک کا یہ کام ہے کہ اسی قرآن و حدیث کے تعلیمات والے نظام کو نافذ العمل کرنے کے لیے سیاست میں اسٹرگل کر رہے ہیں. ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی آپ کے ملک کے آئین کے اندر ٹریفک کا ایک نظام ہے, لیکن کوئی بندہ کہے کہ اسی ٹریفک کے نظام کے اندر یہ کیوں نہیں, آئین کے اندر کیوں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے دائیں کب موڑنا ہے یا بائیں کب موڑنا ہے, یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں یہ صورتحال ہے. بھائی اداروں کی اپنی اپنی حدود ہوتی ہیں, اسی طرح دعوت اسلامی کی اپنی ایک حدود ایجوکیشن پھیلانے کی ہے, اور رول آف لا جو اسلام کا ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ لوگوں تک پہنچانے کی ہے. تحریک لبیک اسی اسلام کی ایجوکیشن سسٹم کو لوگوں تک نظام پہنچانے کے لیے محنت کر رہی ہے. تو ان کی آپس میں جو ہمارا نظام ہے اس میں ہمارے جب بھی ہم باہر نکلے ہیں نا, سڑک کے اوپر نکلے ہیں, ہمارے ساتھ مصطفی گروپ پہ رضا صاحب مصطفی صاحب سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے صاحب اجمل قادری صاحب سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے صاحب دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ان حلقوں کے ساتھ ہماری مخالفت ہو تو سیاست میں انہی حلقوں سے پڑے ہوئے ہمارے ساتھ آ کر کیوں کھڑے ہو؟ کہ جتنے ہمارے شہید ہوئے ہیں فیض آباد سے لے کر مرید کے تک, ان تمام شہداء میں بہت سارے ایسے شہید جو حفاظ ہیں, جو حافظ ہیں, ان کا تعلق دعوت اسلامی سے اور دوسرے مذہبی حلقوں کے ساتھ تھا. کیوں بھائی؟ اگر وہ ہمارے ساتھ مخالف ہوتے تو ہماری خاطر آ کر اس نظام کی خاطر جانے کیوں دیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مذہبی تنظیمیں یا مذہبی حلقے کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ یا مخالفت ہے ہی نہیں ہے. ان کا کام بندے تیار کرنا ہے اور ہمارا کام ان بندوں سے کام لینا ہے. ہم سڑک پر نکلنے کا اصول ہمیں چاہیے, اور سڑک پر نکلنے کے بعد اچیومنٹ کی وضاحت لوگوں کے سامنے ہم نے کرنی ہے کہ بھائی اگر ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور ہم یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. اس کو یہ آگاہی ہم نے پھیلانی ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس احتجاج کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل عوام تک نہیں پہنچنے دیے جا رہے. ہم اقتدار پر بیٹھ کر اس عوام کا مسئلے کا حل چاہتے ہیں, اور ہمارے یہ مسئلے نارمل سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچنے سے روکے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں, اور سڑکوں کا رخ بھی اسی آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں. اگر اس احتجاج میں ہمارے ساتھ دعوت اسلامی اعلانیہ نہیں نکلتی تو بھائی ہمارے ساتھ وکیل بھی تو اعلانیہ نہیں نکلتے نا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی تو اعلانیہ نہیں نکلتے نا اپنے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے. ہمارے ساتھ کالج اور یونیورسٹی بھی اوور آل اپنا شعبے کو ساتھ لے کر تو نہیں اعلانیہ نکلتے. ہمارے ساتھ کسان بھی تو کسان تنظیم لے کر نہیں نکلتے, لیکن سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ صرف اور صرف مذہبی تنظیموں سے اعلانیہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ ڈاکٹروں کے نہیں ہیں؟ کیا آپ وکیلوں کے نہیں ہیں؟ آپ تنظیمی طور پر دوسرے تمام تنظیمی سٹرکچر کی بنیاد سے اگر اپنے ساتھ احتجاج نہیں چاہتے تو پھر مذہبی تنظیمی سٹرکچر کی بنیاد سے بھی نہ چاہیں. پھر مذہبی تنظیمی سٹرکچر سے بھی اسی طرح لوگوں کو اپنے پاس آنے دیں, یہ نفرت کا آغاز نہ کریں. جس طرح آپ ڈاکٹر کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں جتنی گنجائش اس کو ملتی ہے, جس طرح وکیل کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں, جس طرح کالج اور یونیورسٹی سے لڑکے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن اس کی تنظیم کی بنیاد آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی, اسی طرح مذہبی تنظیموں کو بھی اپنے ساتھ اسی طرح بندے دینے دیں اور ان بندوں سے اپنا کام لیں. آپ کیوں نفرت پھیلا کر لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کی طرف جائیں گے؟ یہ ہماری قیادت نے کبھی نفرت نہیں پھیلائی. یہ ہمارے چند کارکنان کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ مذہبی تنظیمیں بنیادی طور پر ان کے بڑے جو ہیں وہ اعلان کریں تب ہم خوش ہیں. بھائی ڈاکٹروں کے بڑے اعلان نہ کریں تب خوش ہو نہیں, تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں. وکیلوں کے بڑے اعلان نہ کریں, وکیل سارے اکٹھے ہو کر تمہارے ساتھ نہ کھڑے تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں. کسی کالج کا پروفیسر اعلان نہ کرے تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں. کسی کسانوں کی تنظیم کا سربراہ اعلان نہ کرے تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں. کسی تاجر سارے بیٹھ کر اکٹھے ہو کر تاجر لیول پر اعلان نہ کرے تب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں. اور پھر بھائی اپنے آپ کو لوگوں کو یہ بتا دو کہ بھائی ہم لوگ تو صرف اور صرف اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر گھما رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی بھی مذہبی ہے اور ہم بھی مذہبی ہیں, ہم نے صرف انہی کے اوپر حکومت کرنی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. انہی کے اوپر حکومت نہیں, ہم نے پاکستان کے اوپر حکومت کرنی ہے اور لوگوں کو نظام دینا ہے. جی اچھا
حسن بھائی اس کے ساتھ ہی ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب آپ میدان میں موجود تھے تو گستاخ قید میں تھے، لیکن ساتھ ہی مریدگی ہونے کے بعد گستاخوں کو رہا کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ جب دیکھا جائے تو کرین پارٹی والے میدان عمل میں تھے تو یہ گستاخ جو ہیں وہ سب قید تھے۔ جب سے مریدگی کا سانحہ ہوا ہے، کرین پارٹی کی قیادت گرفتار ہوئی ہے، اعلیٰ عہدیداران یا سرگرم کارکن کو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے گستاخوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ کیا اس لابی کے لیے یہ کام کیا گیا تھا؟ دیکھیں یہ چیز بھی نظام کو ننگا کرتی گئے کہ ہم سڑکوں پر تھے، ہم بیر تھے تو گستاخ کو مارنے کے لیے نہیں، قانونی طریقے سے سزا پر عمل کر رہے تھے، اور گستاخ سڑکوں پر نہیں مارے جا رہے تھے بلکہ جیلوں میں تھے، اپنے جرم کی سزا پانے کا انتظار گواہوں اور ثبوتوں اور ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر۔ اور آج جب ہم مشکل میں ہیں تو ان لوگوں کو سڑکوں پر چھوڑا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ جذباتی ہو کر سڑکوں پر فیصلے کریں۔ قانون سے لوگوں کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے، لوگوں کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریک لبیک کی وجہ سے نہیں، تحریک لبیک کی سے پہلے بھی گستاخیاں ہوتی تھی تو گستاخوں کو سزا دی جاتی تھی۔ غازی ممتاز حسین قادری بھی اسی ملک کے اندر اگائے، اور غازی علم الدین بھی تھا، غازی تنویر بھی تھا۔ جب دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان گستاخی کی سزا اپنے ہاتھ سے اس وجہ سے دیتا ہے کہ وہاں کا رول آف لا گستاخ کو سزا نہیں دیتا، تو آپ اس رول آف لا کو اپنے ملک کے اندر لا کر امن کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ گستاخ کو سزا نہ دے کر اپنی عوام کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، اپنی عوام کو متنفر کرنا چاہتے ہیں اس نظام سے جس نظام کے بارے میں تحریک لبیک نے لوگوں میں آگاہی مہم چلائی کہ ہم نے کسی کو دوبارہ غازی ممتاز حسین قادری کی طرح کسی گستاخ کو مار کر پھانسی نہیں لٹکنے دینا، بلکہ ہم نے گستاخ کو لٹکانا ہے، سزا دلوانی ہے قانونی طریقے سے اس گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر، تاکہ عوام ساری قانون کے معاملے میں اعتماد میں رہے۔ ہم تو یہاں پر بھی قانون چاہتے ہیں، یہاں پر بھی عدل کا سسٹم کا بول بالا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عدل کے سسٹم کو گندا کر رہے ہیں، دنیا کے سامنے بیکار ثابت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر عدالتی نظام کو وہ بالکل ناکارہ بنا رہے ہیں۔ اور جب عدالتی نظام ناکارہ ہو جاتے ہیں تب فیصلے سڑکوں پر ہوتے ہیں، اور ان حرکتوں کی وجہ سے کل اگر کسی گستاخ کو کسی نے سڑک پر واصلے جہنم کیا اور پھر غازی صاحب کی طرح پھانسی کو چوم لیا تو اس کا گنہگار تحریک لبیک نہیں ہوگی، اس کے گنہگار یہ کمینے لوگ ہوں گے جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر گستاخوں کو رہا کر کے اس قانون کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا حسن بھائی، اگلا سوال میرا یہ ہے سر آپ سے کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسی شخصیات اور ان کے ساتھ غازی علم الدین شہید، ان کے اس بھی نہیں ہوئے۔ اگر علامہ اقبال ڈے کی بات کی جائے تو وہ بھی اس طرح نہیں منایا، اور دوسرا امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت علامہ خاتم حسین رضوی مرحوم، ان کا بھی اس نہیں منایا گیا۔ کیا اگر دیکھا جائے غازی ملک ممتاز حسین قادری، غازی علم الدین شہید یا علامہ اقبال، حالانکہ ان کا تعلق تو کرین پارٹی سے نہیں ہے، نہ انہوں نے بنائی ہے، لیکن کیا مذہبی جماعتوں میں سے صرف کرین پارٹی والے ان کا اس مناتے تھے یا ان کی بات کرتے تھے؟ اگر آج یہ گرفتار ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اگر نہیں ہے یہ ان کی قیادت نہیں ہے اور ان کی آواز نہیں اٹھانے دی جا رہی، تو کیا اور بھی پیچھے پارٹیاں نہیں بچی؟ مذہبی ہو گئی، چاہے کوئی دوسری ہو جائے، کسی بھی حوالے سے، جو خود کو فلاسفر کہتے ہیں، تجزیہ نگار کہتے ہیں، صافی کہتے ہیں، محب وطن پاکستانی کہتے ہیں، اسلامی اسکالر کہتے ہیں، کیا ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں ہیں جو ان کے نام پہ پیسے کماتے ہیں، جو اسٹیجوں پہ چڑھ کر ان کے نام کے جناب فنڈ لیتے ہیں، جو ان کے نام سے جناب اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں؟ قبلہ تحریک لبیک سے پہلے بھی کس نے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا اور غازی علم الدین کا عرس منایا؟ یہ لوگ جو ہیں یہ تو صرف ان ناموں کو کیش کرنے کے لیے، اپنی تقریروں میں بیان کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مذہبی تنظیموں میں بہت سارے لوگ ہیں جو نام ویسے بھی نہیں لیتے تھے غازی صاحب کا یا غازی علم الدین علیہ رحمہ کا، تو تحریک لبیک نے آ کر اس چیز کو لوگوں کے سامنے متعارف کروایا، یہ کہہ کر نہیں کہ ہم غازی علم الدین یا غازی ممتاز حسین قادری کی طرح ہم کسی کو سڑک پر ماریں گے، یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ غازی علم الدین اور غازی ممتاز حسین قادری نے کسی کو اس وجہ سے مارا کہ اس وقت جوڈیشل سسٹم نہیں تھا کہ سزا دی جائے اور لوگ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دیا جائے۔ پاکستان کے اندر کیونکہ قانون موجود ہے اور آئین موجود ہے جو گستاخ کو سزا دینے والا ہو، اس راستے پر کوئی جماعت نہیں چلی کہ اس قانون کے بارے میں عوام کو اعتماد میں لے سکے۔ علامہ خاتم حسین رضوی علیہ رحمہ نے کبھی بھی کسی کو چھری دے کر بھی مہم جوئی نہیں کی کہ جاؤ کسی گستاخ کو واصلے جہنم کرو، لیکن کسی گستاخ کو مارنے والے بندے کو اپریشیٹ ضرور کیا، اور یہ کہہ کر نہیں کیا کہ دوسرا بھی مارے، یہ کہہ کر کیا کہ یہ بندہ جذباتی اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہماری عدالتیں گستاخ کو سزا نہیں دے رہی، کیونکہ ہماری عدالتوں نے اس 25 کروڑ عوام کے دل میں نفرت پیدا کر دیا ہے اپنے لیے کہ ہم گستاخوں کو سزا نہیں دیں گے، لہذا بندے سڑکوں پر قتل کر کے قانون توڑ نہیں رہے، قانون کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی گستاخ کو مارنے والے کسی عاشق رسول کو قانون توڑنے والا سمجھتے ہی نہیں۔
کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی جرم ہو رہا ہوتا ہے اور اس جرم کو روکنے والا اس ملک کا شہری قانون کو توڑنے والا نہیں ہوتا، اس جرم کو روکنے والا اس ملک کا شہری قانون کا پروٹیکٹر ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ 25 سے 26 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کوئی گستاخ کھیلے اور عدالتیں سزا نہ دیں، کوئی عام بندہ اٹھ کر اس کو سزا دے تو پھر وہ عدالتی کام کر رہا ہے نا بھائی، تو عدالتیں سزا دیں تو کسی کو سڑک پر نہ نکل کے بندہ مارنا پڑے۔ بابا جی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے اس سیاست میں قدم ہی اس لیے رکھا کہ ہم عدالت کے ذریعے گستاخوں کو سزا دیں گے تاکہ علم الدین علیہ رحمہ کی طرح، غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کی طرح کل کو ہمارے کسی بچے کو کسی گستاخ کو مارنے کے بعد پھانسی نہ لینی پڑے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے غازیان کی کسی کو جان نہ دینی پڑے، ہم چاہتے ہیں کہ قانون جان لے تاکہ 25 کروڑ عوام کے دل ٹھنڈے ہوں کہ ساڈے ملک میں بھی کوئی قانون نام دی شاید ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حسن بھائی، یہ جو حالیہ دنوں میں ایک واقعہ نمودار ہوا ہے جو کہ جس کو مذہبی اسکالر بھی سمجھا جاتا ہے یا اور طریقے سے کئی القاب سے نوازا جاتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا جو کہ جیلم اکیڈمی میں اس چیز کا الزام بھی جو کرین پارٹی کے ورکر یا کارکن یا سیاست سے لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کروانے والے ہیں یہ حوالہ دیکھا جائے کہ وہ کرین پارٹی کا کارکن تھا، تو اگر اس کی جگہ کوئی دہشت گرد چلا جاتا تو وہ تو بم سے پوری اڑا دیتا۔ تو کیا وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ بندہ اندر آیا جی وہ فوٹو سیشن کے بہانے سے ان کے سی سی ویڈیو کیمرے سے کیوں نہیں ابھی تک ویڈیو کو جاری کی گئی یا واضح طور پہ اس کو کیا وہ جو پولیس والے تھے جو سیکورٹی تھی ان کا کیا کام تھا ادھر؟ اگر یہ حال ہے کہ ایک عام کارکن ادھر بندہ اندر چلا جا سکتا ہے اکیڈمی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بم باندھ کر چلا جائے گا تو اس کو اڑا دے گا؟ نہیں، پتہ ہے کیا ہے اس وقت کا سب سے بڑا مذاق اور سب سے پھیکا سکرپٹ یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں کہا گیا ہے کہ بندے کو سیکورٹی نے چیک کیا ہے، بندے کے پاس کچھ نہیں تھا، بندہ اندر گیا، جو ان کے بقول ہے بندہ اندر گیا، 2 گھنٹے اس بندے نے اس بندے کی بک سنی ہے اور سننے کے بعد فوٹو سیشن کے لیے اس کے پاس گیا ہے اور اس کے پاس اس کے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، خالی ہاتھ، نہ کوئی چھری، نہ کوئی چاقو، نہ کوئی سٹک، کوئی چیز، اور وہاں پر ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس بندے کو پکڑ کر مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تحریک لبیک پر جس وقت اتنا مشکل وقت ہے، قیادت ان کی پچھلے 4 سے 5 مہینے کے دورانیے میں کسٹڈی کے اندر ہے اداروں کی، اور ایسے وقت میں کارکن کے مال مویشی بھی اٹھائے جا رہے ہیں، بہن بیٹیوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں وہ ایبٹ آباد سے خالی ہاتھ گیا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں اور جا کر گریبان پکڑوں اور مجھے بھی تھپڑ پڑے، مجھے تھانے بھی دے دیں اور میری تحریک بھی بدنام ہو۔ او بھائی، کم از کم اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مرزا پلمبر کو چھوڑ کر وہاں پر یہ باتیں کرنے کے لیے آزاد کیا ہے، خدا کے لیے کوئی سکرپٹ تو کام کا لکھ کر دیتے، باہر بندے کے ہاتھ میں کوئی چھری دلوا کر سیکورٹی والوں سے پکڑوا دیتے، تحریک کو بدنام کرنے کا کوئی تو کام آ جاتا۔ آپ نے اتنا پھیکا سکرپٹ لکھ کر دیا ہے، اتنا گھٹیا آپ نے کام کیا ہے کہ آپ نے خالی ہاتھ ایک بندے کو اندر بھیجا ہے اور اس بندے کو آپ نے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کے بہانے آپ نے اس کو مارا پیٹا اور آپ نے اس بندے کو تھانے دے دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا تحریک لبیک کے ساتھ تعلق تھا۔ تحریک لبیک کسی کتے کو نہیں مارتی، کتے کے گلے میں پٹا ڈالنے والے لوگ جو اس کا رسی کھینچ کے ہلاتے ہیں ان کو مارے گی جب مارے گی، اور وہ بھی قانونی طریقے سے مارے گی، غیر قانونی طریقے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم وہ تمام جو کمینے لوگ جو اس طرح کے لوگوں کو جیلوں سے نکال کر عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو عدالتوں کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ ایک دن۔ جی اچھا جی حسن بھائی، سر آپ کی جماعت کرین پارٹی کو کال عدم قرار دیا گیا ہے، دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا، کیا اب آپ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے؟ کیونکہ آپ کو تو پہلے سے ہی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن آنے والے جو الیکشن ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کس مد نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ آپ کا بیانیہ کیا ہے اس میں؟ اللہ کے حکم سے اب تک بھی، اس وقت تک بھی ہم تو عوام کے حق ووٹ کے ذریعے، عوام کے فیصلے اسمبلی کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد اگر ہم تھے تو ہماری دہشت گردی عوام کو دکھا دیتے۔ مرید کے میں دہشت گرد کون تھا؟ عوام نے تو اس چیز کو دیکھ لیا نا کہ دہشت گرد تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہو اور نہتھے لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہوں۔ اگر ہم دہشت گرد تھے تو مرید کے میں عوام کو ویڈیو نکال کر دکھا دو، پتہ چلے عوام کو کہ دہشت گرد وہاں پر کون تھا۔ ہم لوگ پاکستان کے اندر آئین اور قانون اور عدالتوں کے ذریعے مسئلے حل کروانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو تم دہشت گرد کہہ دیتے ہو۔ اب عوام کی ہر پاکستانی کے منہ پر تمہارے لیے دہشت گرد ہے، یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم پر، عوام بتائے گی کہ دہشت گرد کون ہے، تم نہیں بتاؤ گے کہ دہشت گرد کون ہے۔ اور اللہ کے حکم سے جن لوگوں کو آج تک تم لوگوں نے دہشت گرد اور کالعدم کہا وہ اور تھے، اور یہ اور ہیں جن کے ایک بندے کو مارتے تھے وہ بندوق لے کر تمہارے 2 مارتے تھے۔ اس دفعہ پہلی بار تمہارے سامنے اس طرح کے آئے ہیں جن کے اتنے لوگوں کو مار دیا تم نے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بندوق کا راستہ نہیں اپنانا، یہ ملک ہمارا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ملک کے خلاف استعمال بالکل نہیں ہونا۔ تو انشاءاللہ تم ننگے ہو چکے ہو، تمہارا یہ نظام ننگا ہو چکا ہے جو لال مسجد میں حملہ کر کے لوگوں کو دہشت گرد بناتا ہے، یا جو اس بگٹی کو مار کے لوگوں کو دہشت گرد بناتا ہے وہ اور تھے لال مسجد والے یا بگٹی والے، یہ لبیک والے ہیں، یہ اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ گولیاں کھا کر بھی کہتے ہیں کہ اوے ہم تمہارے بھائی ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جن کو ہم بھائی کہہ رہے ہیں وہ کمینے، وہ بھائی کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔
لیکن ہم ان بھائی جن لوگوں نے بھائی بن کر بھی گولی چلائی ان لوگوں کو بھی گولی کے ذریعے نہیں ماریں گے، عدالتوں کے ذریعے ماریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی آپ سے یہ سوال ہے اگلا کہ کرین پارٹی جس کو موجودہ حکومت بھی کہتی ہے کہ جناب یہ ملک کا امن خراب کرنے والے لوگ ہیں، کبھی عشق مصطفیٰ کے نام پر، کبھی ختم نبوت کے نام پر، کبھی ناموس رسالت کے نام پر، کبھی فلسطین کے نام پر، کبھی گستاخوں کے نام پر، جی فلاں نے گستاخی کر دیا، روڈوں پر آتے ہیں، روڈے بند کرتے ہیں یا ہجوم اکٹھا کرتے ہیں، تو اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی جماعت کو دہشت گردی کے نام پر مریدکے میں ظلم و جبر کا شکار کیا جاتا ہے کہ یہ جی دہشت گرد ہیں، یہ کال عدم ہیں، یہ کسی کے بہکاوے میں آ کر یہاں تک پہنچے ہیں، جن کو ایک پلانڈڈ پورے مائنڈ ماسٹر کے ساتھ جناب بند اختر گاڑیوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے، مشین گنوں کے ذریعے 20,000 کی تقریباً فورسز لگائی گئی تھی ان کے اوپر، جن کو گراؤ چراؤ کر کے محسوس ایک جگہ پہ بڑے پلانٹڈ طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر یہ دہشت گرد تھے، بڑے پلانٹڈ طریقے سے ان کو مارا گیا ہے، ٹھیک ہے، شہید کیا گیا ہے، تو یہی فورسز، یہی ادارے، یہی وردیوں والے، یہی عہدیداران آج تک ابھی تک جو کہ ایک عرصہ دراز سے چلتے آ رہے ہیں، کچے کے ڈاکو، ابھی تک ان کو کیوں نہیں کنٹرول میں کر سکے، جن کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، بندوقیں بھی ہیں، اس طرح حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ جدید اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں وہ، جس طرح کے جس میں گرنیڈ بھی ہیں، مشین گنیں بھی ہیں، اور روز بروز ان کی یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے جو کہ عام عوام کے لیے بھی مشکلات کا شکار ہے۔ اور دوسرا جو بلوچستان میں دہشت گردی عام ہوئی ہے، اسلام آباد مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، بلوچستان میں جو دہشت گرد دن دیہڑے بنکوں کو آگ لگا رہے ہیں اسلحے کے زور پر، شہروں کو یرغمال بنا رہے ہیں، عوام کو صرف اسلحے کے زور پر، تو اگر لبیک والے دہشت گرد تھے ان کو تو چند گھنٹوں میں انہوں نے ختم کر دیا۔ تو جو عرصے دراز سے چلتے آ رہے ہیں، جن کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، حکومت، ادارے اور فورسز اس بات کو تسلیم کرتی ہیں، سال میں 3-4 دفعہ ان کے خلاف آپریشن کے نام پر ایک پروگرام مہیا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دنگلاتے پھر رہے ہیں، سریعام ویڈیو بنا رہے ہیں، سریعام سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، سریعام لوگوں کو للکار رہے ہیں، اداروں کو للکار رہے ہیں، پولیس والوں کو للکار رہے ہیں، حکومت کو للکار رہے ہیں، لیکن یہی فورسز یا ملک کا جو اسلحہ ہے یا جو ایٹمی بم ملک کو بنایا گیا ہے، جو کرین پارٹی کے لوگ جو اس فورسز کو، اس فوج کو، وردیوں والوں کو، اداروں کو جو 80% بجٹ دے رہی ہے، کیا وہ اس بات کا دے رہی ہے کہ باقی دہشت گردوں کو چھوڑ دیں، صرف محب وطن، ایک مذہبی پارٹی، ایک سیاسی پارٹی، محب وطن پاکستانیوں کو جناب صرف دہشت گردی کے نام پر ڈکلیئر کیا جائے، ان کے گھروں میں بھی چھاپے مارے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو آواز کو بھی دبایا جائے، جو صرف اتنا بولے گا کہ ہمارا تعلق کرین پارٹی سے ہے اس کو بھی گرفتار کیا جائے، جو کسی محفل میں یا کسی جگہ پہ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا اس کو بھی پکڑا جائے گا، حراست میں لیا جائے گا، اتنا خوف پھیلایا جائے گا، اور لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر قانونی طریقے کروائیاں کر کے ان کو صرف اس نعرے سے بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ عوام بچے، حالانکہ یہ نعرہ بابا جی امیر المجاہدین، دودھ پیتے بچہ جو ہے وہ بھی یہ ہاتھ اٹھا کے جو بول نہیں سکتا وہ بھی اشارہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی محبت وہ دے کر گئے۔ لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو حکومت، جو ادارے، جو فورسز مریدکے میں اتنے سینکڑوں لوگوں کو جناب جانے دیتی ہے، گرفتار کرتی ہے، زندہ جلا دیتی ہے، وہی فورسز دہشت گردی کے نام پر جو کچے کے ڈاکو دندلاتے پھر رہے ہیں ان کے خلاف کروائیاں کیوں نہیں کرتی؟ بلوچستان میں جو دن دیہڑے دہشت گردی کر رہے ہیں، جو بینکوں کو آگ لگاتے ہیں، ان کو کیوں نہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں آپریشن ہوتے؟ اگر مریدکے میں آپریشن ہوتا ہے تو آئی جی پنجاب کہتا ہے جی، آئی جی اسلام آباد کہتا ہے، یہ بات واضح کرتا ہے جی مبارک ہو جی، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے جی کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، ویل ڈن، شاباش گائز ینگسٹر، یعنی کہ اپنے طبقے کو، اپنے جو اس کے سپاہی ہیں، جو فورسز ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے اس بات پر۔ یہی فورسز دہشت گردوں کے خلاف، چوروں ڈکیتوں کے خلاف کیوں نہیں کام کرتی؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ ان کو صرف ملک میں کرین پارٹی والے ہی کیوں دہشت گرد نظر آ رہے ہیں موجودہ صورتحال کے تحت؟ آپ نے سوال کے اندر بہت سارے جواب دے دیے ہیں، سوال کے اندر بہت سارے جواب آپ نے دے دیے ہیں، اور یہ سوال سارے ان ریاست کے اداروں سے بنتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات گواہ ہے کہ واقعی اگر یہ تحریک لبیک جیسے لوگوں کو شہید کر سکتے ہیں اور دہشت گرد کہہ کر کرتے ہیں تو پھر اصلی دہشت گرد کیوں نہیں مارتے؟ یہ سوال تو انہی سے ہی ہے۔ ہوگا ماشاءاللہ ابھی تک جو لائیو پوڈ کاسٹنگ جا رہی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ حسن بھائی نے ہمارے کچھ گرم کچھ نرم سوالات کا جواب دیے ہیں، جن کا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ